جو یہ ان آیات کو ملا کے پڑھیں اس کے ساتھ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. جو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ آمنا باللہ سے مراد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. بالیوم الآخر کہ مجھے حساب و کتاب کا یقین ہے، ایک دن موت کا یقین ہے، ایک دن آئے گا مجھے لوٹ کے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا یہ زبان سے اقرار نہیں کرتے، کہتے کرتے ہیں لیکن ان کا اس نظریے پر یقین نہیں ہے. یہ اپنی اس یخادعون اللہ، یہ اپنی ان زبانی باتوں کے ذریعے سے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. فجر سے لے کے ظہر تک اپنی مرضی کرتے ہیں، نگاہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، زبان اپنی مرضی سے استعمال کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، اور پھر آ کے پھر ظہر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، میرا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یخادعون اللہ، بھائی کیوں مجھے دھوکہ دینا. الا یعلم من خلق، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نہیں جانتا تمہارے بارے میں، میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، میں تمہارے اوپر نگران ہوں. ابھی تم اپنی مرضی کر کے آئے ہو، وومنائزنگ کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکے دیتے ہو، لوگوں کے مال کھا جاتے ہو، اور پھر آ کے میرے سامنے یہ باتیں کر کے مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو. دس از دا کیس. جب تک صلاۃ الخاشعین انسان نہیں پڑھے گا، ان دو نظریات کا یقین اس کے پاس نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر خضوع خشوع پیدا نہیں ہوگا. جب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ پروردگار جو کہ منبع کمال ذات ہے، ہر امکانی کمال اس کے پاس ہے، اور کوئی ولا یمکن الفرار من حکومت، اس سے بچ نہیں سکتے، لوٹ کے جانا ہے اور پوچھا جائے گا جوانی کہاں استعمال کر کے آئے. جب اس چیز کا یقین ہوگا، آپ اس مثال کو یاد کریں جو میں نے اس یعنی برادر کو جو فوج میں صوبیدار تھے ان کو میں نے عرض کیا تھا. انہوں نے کہا جی خضوع خشوع کیا چیز ہوتی ہے، کیسے پیدا کیا جائے. تو میں نے اسے بتایا کہ آپ برادر فوج میں جاب کرتے ہیں، فوج کے اندر کچھ حضرات ہیں جو جرنیل ہوتے ہیں. جرنیل جو ہے اس کے پاس فوج میں اختیارات ہوتے ہیں، وہ اپنے ماتحت عملے کو ترقی بھی دے سکتا ہے، ان کو نواز بھی سکتا ہے اور ان کو سزا بھی دے سکتا ہے. تو اس یقین کی بدولت کہ اس کے علم و قدرت کا یقین ہوتا ہے، اور دوسری چیز ہے کہ جب وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے حضور کا یقین کہ وہ میرے سامنے ہے، مجھ پر نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ میرے کلام کو سن رہا ہے. تو اس وقت ان جو کیفیت پیدا ہوتی اس کے حضور کے یقین سے، اور دوسری چیز ہے اس کی قدرت کا، اس کے قلم میں طاقت ہے، وہ مجھے سزا دے سکتا ہے. اس یقین کی بدولت جو کیفیت وارد ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں جو اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں لیکن جرنیل سے ڈرتے ہیں. اور میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں اس وقت یعنی باقاعدہ طور پہ اٹینشن رہتے ہیں، کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرتے، خاموش بالکل ہوتے ہیں، اور اگر بات کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں یس سر یس سر یس سر. یہ اگر انسان کے پاس یہ چیز جو یعنی اس جرنیل کے قدرت کا یقین اور اس کے حضور کا یقین جو کیفیت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، وہی یقین جو ہے اگر اتنا ہی یقین اللہ کے لیے پیدا ہو جائے تو انسان جو ہے اسی قسم کی اس کا بیہیویئر بن جائے گا.